باب الترجل، کنگھی کرنے کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، وانا حائز، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیضہ عورت کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، وہ ہاتھ لگا سکتی ہے مرد کو، اور کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے، آٹا وغیرہ گوندھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ نجاست حکمیہ ہے، تو حکمی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز وغیرہ وہ ادا نہیں کر سکتی۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، لوہا استعمال کرنا، جو جسم میں زائد بال ہے اس کو دور کرنے کے لیے لوہا استعمال کرنا، وقص الشارب، لوہے سے مراد آج کل بلیٹ وغیرہ استعمال کرنا، تو عورتوں کے لیے بھی یہ جائز ہے، ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح بخاری شریف کی بھی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وقص الشارب، مونچھوں کا کاٹنا، و تقلیم الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، و نتف الابط، اور اپنے بغل کے بالوں کا صاف کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحى واحفوا الشوارب، فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، وفی روایت انکحوا الشوارب واحفوا اللحى، اور ایک روایت میں فرمایا کہ مونچھیں کاٹو، ان کو کم کرو اور داڑیوں کو چھوڑ دو۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب وتقمیل الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترک اکثر من 40 لیلہ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یعنی شریعت نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا مونچھیں کاٹنے میں، ناخن کاٹنے میں، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنے میں، وحلق العانة، نتف الابط، بغلوں کے بال کاٹنے میں، وحلق العانة، زیر ناف بال کاٹنے میں۔ وہ وقت کتنا تھا کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 راتوں سے زیادہ یعنی 40 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ کے رکھنا۔ 40 دنوں میں ایک مرتبہ کم سے کم ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ ہو جائے گے تو پھر انسان گناہ گار ہوگا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبقون فخالفوهم، فرمایا کہ یہود اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے یعنی مہندی نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو یعنی مہندی لگایا کرو۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اتیا بی قحافہ، ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد ہے، یوم فتح مکہ ورأسو ولحیتو کالصغامہ بیاضا، ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا اور اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال گویا سغامہ تھے یعنی بالکل سفید تھے۔
فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشیء، فرمایا کہ اپنے ان بالوں کو کسی چیز کے ساتھ تبدیل کرو، یعنی یہ رنگ اس کا بدلو، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، لیکن کالے رنگ سے بچو، کالے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ آپ استعمال کریں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے 40 سال سے پہلے پہلے ہر رنگ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑھاپے سے پہلے ہی کیلشیم وغیرہ کی کمی کی وجہ سے یا بعض بیماریوں کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کالا رنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے 40 سال سے پہلے پہلے، وہ جائز ہے کیونکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے۔ تو 40 سال سے پہلے پہلے کالا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی بالوں کو سیاہ کر سکتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد پھر بالوں کو رنگنے کے لیے کالے رنگ کے علاوہ باقی جو بھی رنگ استعمال کرے، لیکن جو پیلے نیلے رنگ ہوتے ہیں جو آج کل بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایسا یہ استعمال نہ کرے، یعنی سرخ رنگ ہو، سیاہی مائل ہو یا مہندی کی طرح ہو، تو اس طرح کے رنگ استعمال کرنے جائز ہے۔ باقی ہر وہ رنگ جو انسان کی سنجیدگی اور متانت کے خلاف ہو، اس کے استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کالا رنگ 40 سال سے پہلے پہلے جائز ہے، 40 سال کے بعد پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد انسان کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے، بلکہ آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے، تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو پھر اس کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ، نبی علیہ السلام جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا، اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، اور اہل کتاب اپنے سر کے بالوں کو یوں ہی چھوڑ کے رکھتے تھے، یعنی وہ مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے بالوں کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے تھے۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرکین جو ہے اپنے سروں میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ فَصَدَّلَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نَاسِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ، تو نبی علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے سر کے بالوں میں جو ہے مانگ نہیں نکالتے تھے، پھر ثم فرق بعد، پھر نبی علیہ السلام بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی پھر لازمی بات ہے نبی علیہ السلام کو مانگ نکالنے کا حکم دیا گیا، متفق علیہ۔ اس لیے کہ اس سے انسان کی سنجیدگی ہوتی ہے اور انسان خوبصورت اور اچھا بھی لگتا ہے اس سے، تو اس لیے پھر رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ مانگ نکالے، تو نبی علیہ السلام پھر مانگ نکالا کرتے تھے، کیونکہ بغیر حکم کے نبی علیہ السلام تبدیلی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان معاملات میں اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے۔ وَعن نافع عن ابن عمر، حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا، ینہا عن القزع، نبی علیہ السلام قزع سے منع فرمایا کرتے تھے۔ قیل لنا نافع ما القزع، حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کیا چیز ہے؟ قال یحلق بعض رأس الصبی ویترک البعض، فرمایا کہ قزع یہ ہے کہ بچے کے سر کے کچھ بال کاٹ لیے جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ والحق بعضهم التفسیر بالحدیث، اور بعض راویوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی یہ راوی کے مطابق قضا، یہ نبی علیہ السلام نے خود یہ تفسیر کی ہے حدیث کی کہ قضا اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت نافع کا قول نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے قضا خود فرمایا، اس کی تفسیر کی کہ قضا اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بال بچے کے کاٹ لیے جائے سر کے اور کچھ چھوڑ دیا جائے۔ تو آج کل یہ جو کٹورا کٹنگ ہے یا سائڈ پف ہے اور اسی طرح جو ہے فوجی کٹنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس میں سر کے آدھے بال ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے اور اوپر ہوتے ہیں، تو آدھے بال کاٹ دینا اور آدھے چھوڑ دینا، آدھا حلق کروا دینا آدھا چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور بچوں کے ساتھ یہ معاملہ خاص کر کیا جاتا ہے، تو بچوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قوم ہوگی
کہ ان کے بعض سروں پر بال ہوں گے اور بعض سروں پر بال نہیں ہوں گے، یعنی بعض سر کے بال وہ کاٹیں گے اور بعض کو نہیں کاٹیں گے، تو ایسے لوگوں کے سروں پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ تو بچوں وغیرہ کے بال اس طرح کاٹے جائیں کہ بے شک نیچے سے تھوڑے زیادہ کاٹ دیے جائے، لیکن کوئی اگر دور سے ان کو دیکھے تو یوں محسوس نہ ہو، بلکہ سر کے سارے بال برابر ہی لگے۔ باقی یہاں کانوں وغیرہ پر بال آ جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا زیادہ کاٹ دے، لیکن یوں محسوس نہ ہو کہ یہ نیچے کا حصہ بالکل یوں محسوس ہو کہ حلق ہوا ہے، گنجا سا لگ رہا ہے اور اوپر کے بال بڑے ہیں، زیادہ ہے، بلکہ تھوڑے بہت نیچے والے زیادہ کاٹ لیے جائے بے شک، لیکن بالکل ایسا محسوس نہ ہو کہ حلق ہوا ہے، جیسے کہ یہ کٹنگ وغیرہ میں بالکل نظر آتا ہے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا، نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، کہ اس کے بعض سر کے بال کو کاٹا گیا تھا اور حلق کیا گیا تھا، اور بعض سر کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی بعض سر کے بال اس کے بالکل اس کو حلق کیا گیا تھا، منڈا دیا تھا، اور بعض سر کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ فنہاہم عن ذلک، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور وقال فرمایا کہ احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، فرمایا کہ یا تو سارے بال منڈوا دو سر کے، اور یا سارے چھوڑ دو، آدھے منڈوانا اور آدھے چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، اور یہ کفار کا طریقہ ہے، اور خاص کر بدھ مت کا طریقہ ہے کہ وہ باقی سر کو منڈوا دیتے ہیں اور سر کے ایک حصے کے بال بالکل لمبے چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ پھر مینڈے باندھتے ہیں، بالکل جس طرح عورتوں کی ہوتے ہیں اس طرح وہ جوڑا وغیرہ باندھتے ہیں، مینڈے باندھتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کفار کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مخنث مردوں پر لعنت فرمائی، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخنثوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو۔ یعنی یہ اصل میں مخنث نہیں ہے، مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، تو اصل میں یہ لوگ مخنث نہیں ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کے لباس کو پسند کرے اور عورتوں کی طرح لباس پہنے اور ان کی طرح زیب و زینت اور سنگار کرے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث فرمایا۔ اور اسی طرح کیونکہ وہ ہے مرد اور کام عورتوں کے کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی طرح لباس پہنے اور ان کی طرح چلے، چال چلن میں اس طرح ہو اور مردوں کی طرح اپنے آپ کو دکھانا پسند کرے اور مردوں کے کپڑے وغیرہ پہنے، تو اس کو بھی نبی علیہ السلام نے مخنث فرمایا کہ ہے ماں عورت اور کام مردوں کی کر رہی ہے، تو یعنی یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ان کو مخنث فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے گھروں سے کیا کرو، نکال باہر کرو، اس لیے کہ اس سے گھر کا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام نے 4 قسم کی عورتوں پر لعنت بھیجی۔ واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑا اپنے بالوں کے ساتھ لگائے، خواہ خود لگائے یا کسی دوسرے سے لگوائے۔ تو آج کل بھی یہ بازار میں تیار بال ملتے ہیں، تیار جوڑے ملتے ہیں، وہ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ لگاتی ہیں تاکہ بال زیادہ نظر آئے، تو ان پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر۔
اسی طرح والمستوصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑا لگائے. والواشمہ چہرہ اور باویں وغیرہ یہ گودنا، ایسی عورت جو باویں گودے، اس پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے. والمستوشمہ اور جو عورت گدوائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اسی طرح جسم پر کوئی چیز بنانا، تصویر وغیرہ بنانا، یہ بھی واشم والمستوشمہ میں آتا ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، رب العالمین نے گودنے والی عورتوں پر، گدنے والی اور گدوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی. والمتنمسات، اسی طرح بال نچوانے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی، جو چہرے کے چھوٹے موٹے بال ہوتے ہیں ان کو نوچتی ہیں، جو یا بہوں کو نوچتی ہیں، ان پر لعنت فرمائی. والمتفلجات للحسن، اور افزائش حسن کے لیے دانتوں کو سہانا یعنی ریتی کرنا، دانتوں کو یا اس میں فاصلہ پیدا کرنا، ان پر بھی لعنت فرمائی. المغیرات خلق اللہ، ان سب پر اللہ کی لعنت اس بنا پر ہوئی کہ یہ اللہ کی خلقت کو تغیر کرتی ہے، متغیر کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے. فجاءت امرات، تو ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت، اور کہنے لگی انہ بلغنی انک لعنت کیت و کیت، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. فقال ما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی کتاب اللہ. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. تو وہ کہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے کیا رکاوٹ ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اور جس کو کتاب اللہ میں نے ملعون قرار دیا ہے، یعنی جس پر اللہ اور اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں، تو مجھے کیا ہوا کہ میں ان پر لعنت نہ بھیجوں. فقالت، تو عورت کہنے لگی لقد رأیت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ ما تقول، تو عورت کہنے لگی کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے، یعنی دو صفوں کے، دو گتوں کے درمیان جو بھی قرآن ہے وہ سارا میں نے پڑھا ہے، اس میں تو میں نے یہ چیز نہیں پائی کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہو. ما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں. قال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لئن کنتی قرأتی لقد وجدتی، اگر آپ قرآن پڑھتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ اس میں پا لیتی ضرور. اما قرأتا، کہ آپ نے پڑھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، یعنی جو احکامات وہ آپ کو دے اس کو مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن احکامات سے آپ کو روکے، جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ. قالت بلا، تو کہنے لگی ہاں بے شک یہ تو ہے. قال، تو نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا فإنہ قد نہا عنہ، تو پھر یہ بات سمجھو کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے قرآن میں منع موجود ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ونہا عن الوشم،
نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر لگنا یہ برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا، جسم کو گودنا، اس میں کوئی چیز بنانا، یا بعض لوگ گودتے ہیں اس میں رنگ بھرتے ہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. رواہ البخاری. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا، میں نے نبی علیہ السلام کو ملبد دیکھا. ملبد کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو گوندنے سے جما دیا تھا کہ جوئیں نہ پڑے. گوند سے، گوند ہوتی ہے جو گوند جو چپکنے والی کوئی چیز ہو، تو اس سے اپنے بالوں کو جما دیا تھا کہ تاکہ اس میں جوئیں وغیرہ نہ پڑے. لیکن ایسی چیز سے جمائے کہ جس سے مس میں کیا ہو تکلیف نہ ہو، یعنی مس اس پر ہوتا ہو، جیسے مہندی وغیرہ اس طرح کا کوئی خضاب ہو. تو اگر مسا نہیں ہوتا تو پھر اس سے غسل اور وضو نہیں ہوگا. رواہ البخاری. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزعفر الرجل، نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی مرد اپنے بدن یا کپڑوں پر زعفران ملے. تو زعفران کا کیونکہ نشان بن جاتا ہے، اور نشان والی خوشبو جو ہے وہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. متفق علیہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما نجد حتی اجد وبیز الطیب فی رأسه ولحیته. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے جو بہترین خوشبو میسر آتی وہ نبی علیہ السلام کو میں لگاتی، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں نظر آتی تھی. یعنی داڑھی اور سر پر بھی خوشبو لگاتے تھے نبی علیہ السلام. وعن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا استجمر استجمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خوشبو کی دھونی لیتے تو اگر دھونی لیتے جس میں مشک وغیرہ مخلوط نہ ہوتا، یعنی کبھی تو صرف ایسی دھونی لیتے جس میں مشک وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کافور کی دھونی لیتے تھے، بالکافور غیر مطرۃ وبکافور یطرحه مع الالوۃ، اور کبھی کافور کی دھونی لیتے کہ اس کے ساتھ مشک وغیرہ بھی ملا ہوتا تھا. ثم قال هكذا كان يستجمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس طرح دھونی لیتے تھے. دھونی یعنی جیسے عود وغیرہ کی لکڑی کو جلایا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اس کو دھونی کہتے ہیں. رواہ مسلم. اس طرح دیگر خوشبو جو ہے اس کی بھی دھونی لی جا سکتی ہے، کافور وغیرہ کی، اور ایک آگ کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے تو اس سے وہ دھواں پھیلتا ہے خوشبودار، اس کو دھونی کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی لیا کرتے تھے، صحابہ بھی لیتے ہیں، اور آج کل بھی بزرگان دین جو ہے، بڑے حضرات علماء ہیں، وہ لیتے ہیں اپنی مجالس میں اس کو. الفصل الثانی، دوسری فصل. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص او یأخذ من شاربہ، نبی علیہ السلام اپنے لبوں کو کتر لیتے تھے، یعنی لبوں کے اوپر جو بال ہوتے تھے، مونچھے ہوتی تھی، اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. وکان ابراہیم خلیل الرحمن صلوات الرحمن علیہ یفعل، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو کہ اللہ کے خلیل اور دوست تھے وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. رواہ الترمذی. وعن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں من لم یأخذ من شاربی فلیس منا، جو اپنے مونچھوں کو نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے مونچھے اس کے ہونٹوں پر آئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. رواہ احمد والترمذی والنسائی. وعن عمرو بن شعیب بن نبیہ عن جدی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیته من عرضها وطولها، نبی علیہ السلام اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو عرضاً اور طولن یعنی نیچے سے بھی اور دائیں بائیں جانب سے بھی کترتے تھے، کاٹتے تھے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب. وعن یعلا بن مرہ، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا علیہ خلوقا، کہ نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پر خلوق لگی ہوئی دیکھی، یعنی زعفران سے ایک خوشبو ہے جو زعفران سے بنتی ہے، وہ ان کے کپڑوں پر لگی ہوئی دیکھی.
تو فرمایا الکی امراتن، فرمایا کیا آپ بیوی والے ہو، یعنی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شادی نہیں ہوئی۔ قال، تو فرمایا کہ فاغسلہ ثم اغسلہ ثم اغسلہ لا تعدو، فرمایا کہ اس کو دو، اس کو دو اور اس کو دو لو، اور اس کو دوبارہ نہیں لگانا کپڑوں پر۔ رواہ الترمذی والنسائی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کیونکہ جو خوشبو نظر آئے کپڑوں پر لگی ہوئی وہ مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاة رجل فی جسد شیء من خلوق، کہ رب العالمین اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے بدن پر خلوق لگا ہو، یعنی زعفران سے مرکب جو خوشبو ہے، جو رنگدار ہوتی ہے، جس کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی خوشبو ہے تو وہ لگی ہوئی جس کے کپڑوں پر یا بدن پر ہو تو اس کی نماز رب العالمین قبول نہیں فرماتی، اس لیے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے، تو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور رب العالمین جو ہے اس مشابہت کی وجہ سے نماز قبول نہیں فرماتے۔ رواہ ابو داود۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قدمت على اہلی من سفر وقد تشققت جدایا فخلقوني بزعفران فغدوت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے پاس اس حال میں پہنچا کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، یعنی اس میں پھٹن آ گئی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے اور ریتیلی زمین میں سفر کرنے کی وجہ سے، تو میرے گھر والوں نے علاج کے طور پر میرے ہاتھوں پر اس خوشبو کا لیپ لگا دیا، یعنی جو زعفران سے مخلوط خوشبو خلوق ہے وہ لگا دی۔ تو میں نبی علیہ السلام صبح میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے فلم یرد علیہ، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، وقال، فرمایا کہ اذهب فاغسل هذا عنك، پہلے جاؤ اور یہ خوشبو اپنے ہاتھوں سے دھو لو پھر آنا۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کا خوشبو ظاہر ہو، خوشبو نظر آئے، خوشبو انسان کو آئے جس کی، وخفی لونہ، اور جس کا رنگ مخفی ہو، یعنی رنگ اس کا نظر نہ آئے، وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جو کپڑوں پر نظر آئے، رنگ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نظر نہ آئے، خوشبو تو نظر نہیں، خوشبو جو ہے اس کی نہ آئے لیکن رنگ نظر آئے، جیسے خلوق وغیرہ۔ رواہ الترمذی والنسائی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منها، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس سکہ تھی، ایک خوشبو کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوشبو لگایا کرتے تھے، اس سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ وعنہ قال، اور حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن رأسه وتسریح لحیته ویکسر القناع کان ثوبه ثوب زیات، کہ نبی علیہ السلام سر مبارک پر کثرت سے تیل استعمال کیا کرتے تھے، کثرت سے داڑھی میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو ایسا نظر آتا تھا جیسے تیل کا کپڑا ہو، یعنی اس پر تیل لگنے کی وجہ سے وہ کپڑا بالکل زرد ہو گیا تھا، تو رات کو جب تیل لگاتے تھے تو سر پر باندھ لیتے تھے تاکہ چادر وغیرہ یا جو تکیہ وغیرہ ہے وہ خراب نہ ہو، تو وہ کپڑا بالکل تیل کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن ام ہانی، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا بمکہ، نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے مکہ میں، قدمتاً ولہ اربع قدائر، اس وقت نبی علیہ السلام کے 4 گیسو گندے ہوئے تھے، تو 4 گیسو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اذا فرقت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه
صدعت فرقة عن جافوخه وارسلت ناسيته بين عينيه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں کنگھی نکالتی تو تالو پر سے بالوں کے دو حصے کر کے مانگ چیرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بل دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑ دیتی، یعنی بالکل درمیان میں چیر ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی مانگ بالکل درمیان میں ہوتی تھی سر پر بالوں میں۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبد اللہ بن المغفل، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، نبی علیہ السلام نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا الا یہ کہ ایک روز ناغا دے کر کنگھی کی جائے، یعنی ایک روز ناغا کیا جائے اور ایک روز کنگھی کی جائے، ہر وقت کنگھی کرنا یا روز روز کنگھی کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ وعن عبد اللہ بن بریدہ، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رجل لفضالة بن عبید ما لی اراک شخصا، ایک شخص نے فضالہ بن عبید سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ قال تو فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن کثیر من الارفاہ، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ قال ما لی لا ارى علیک حذاء، اس شخص نے پھر یہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پیروں میں جوتیاں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، فرمایا اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھار ننگے پیر چلا کرو، تو اس لیے میں نے آج جوتے نہیں پہنے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان له شعر فلیکرم ہو، جس کے بال ہو تو اس کی خوب حفاظت کرے، اس کا اعزاز اور اکرام کرے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم، فرمایا کہ سب سے بہترین وہ چیز جس سے انسان اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرے، یعنی سفید بالوں کو رنگے، تو سب سے بہترین اس میں سے جو ہے وہ مہندی ہے اور وسمہ ہے۔ وسمہ جو دوسری مہندی ہوتی ہے جس کو کالی مہندی بھی کہتے ہیں، اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو کالے رنگ کے علاوہ دیگر رنگ لگا سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواسل الحمام لا یجدون رائحة الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹے کی مانند اس سیاہی کے ذریعے خضاب کریں گی، یعنی بالکل سیاہ خضاب لگائیں گے وہ لوگ، جیسے کبوتروں کے پوٹے سیاہ ہوتے ہیں اس طرح ان کے خضاب بھی سیاہ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو جنت کی بو، جیسے لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے، یعنی ان کو جنت کی خوشبو بھی قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس نعال سبتیۃ ویصفر لحیته بالورس والزعفران وکان ابن عمر یفعل ذلك، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کی جوتے پہنا کرتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک پر روس، ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح زعفران کے ذریعے اپنی داڑھی کو زرد رنگ چڑھاتے تھے، یعنی زرد سرخ قسم کا رنگ چڑھاتے تھے، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی جوتے بھی وہ بغیر بالوں والے چمڑے کے پہنتے تھے اور بالوں پر خضاب بھی زعفران وغیرہ کا لگاتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قد خضب بالحناء، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص گزرا جس نے مہندی لگائی ہوئی تھی، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما احسن هذا،
کتنا بہترین لگ رہا ہے. قال فمر آخر قد خزب بالحناء والکتم، دوسرا شخص پھر گزرا، اس نے مہندی اور وسمہ دونوں لگایا ہوا تھا، دونوں کو ملا کر لگایا تھا. فقال هذا احسن من هذا، فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ حسین ہے. ثم مر آخر قد خزب بالصفرہ، پھر تیسرا آدمی گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا. فقال هذا احسن من هذا كله، فرمایا کہ یہ ان تمام سے کیا ہے، زیادہ اچھا اور زیادہ بہترین ہے. رواہ ابو داود. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، فرمایا کہ اپنی بڑھاپے کو تبدیل کیا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کیا کرو. رواہ ترمذی ابو داؤد والنسائی عن ابن عمر وابن زبیر، اس لیے کہ یہودی خضاب. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتف لا تنتف الشیبہ فإنه نور المسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ چونو، یعنی سفید بال اپنے سر اور داڑھی وغیرہ سے نہ نکالو. فإنه نور المسلم، اس لیے کہ یہ مسلمان کی نورانیت ہے. من شاب شیبة فی الاسلام کتب اللہ له بها حسنة، فرمایا جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور رب العالمین اس سفید بال کے ذریعے سے اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں. رواہ ابو داود. اس لیے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ چنو، یعنی نہ نکالو، جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہو. پہلے بتایا اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس پر خضاب وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن نکالنا مناسب نہیں ہے. وان کعب بن مرہ، کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو شخص بڑھاپے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اسلام میں، یعنی اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، کان لہ نورا یوم القیامہ، تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. رواہ الترمذی والنسائی. اس لیے اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اسلام کا انسان کا حسن ہے اور انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے، كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجموع دون الوفرة. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک ہی برتن ہم دونوں کے درمیان رکھا ہوتا تھا اور ہم سے نہاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جمعے کے اوپر وفرے کے نیچے ہوتے تھے. بالوں کی تین قسمیں ہیں مردوں کے لیے، وفرا، لما، جمہ. وفرا یعنی جو کانوں تک ہو بال، لما جو نیچے گردن تک ہو، اور جمہ جو نیچے کندھوں تک پہنچ جائے، اس کو جمہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بال نہ وفرا ہوتے تھے نہ جمہ ہوتے تھے، بلکہ لما گردن تک ہوتے تھے، اتنے لمبے بال تھے نبی علیہ السلام کے. رواہ الترمذی. وعن ابن الحنزلیہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن حنزلہ جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شخص ہے، روایت کرتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاره،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر اس کے بال لمبے نہ ہو اور اس کا تہبند لٹکا ہوا نہ ہو، یعنی اس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، تو یہ اچھا آدمی ہے۔ یعنی صرف یہ دو خرابیاں ہیں، باقی یعنی بال اتنے لمبے ہو کہ کندھے سے بھی نیچے چلے جائے۔ کندھے تک تو سنت ہے، کندھے سے نیچے جو بال ہے یہ مرد کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فبلغ ذلك خریم، تو یہ بات خریم کو پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ فاخذ شفرتن فقطع به جمته الى اذنيه، تو اس نے چھری اٹھائی، اس طرح اٹھایا اور اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک کاٹ ڈالا، یعنی وفرا بنا دیا۔ ورفع ازارہ الى انصاف ساقیہ، اور اپنے پاؤں کو، اپنے پانچوں کو اپنے جو ہے پنڈلی تک اٹھا کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کے پانچے جو ہے وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے نہیں رہے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو دونوں کام اس نے جس طرح نبی علیہ السلام کی بات پہنچی اسی وقت فوراً اس پر عمل کیا اور ان باتوں سے اجتناب کیا جو باتیں نبی علیہ السلام کو ناپسند تھی۔ تو یہ صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات سنتے ہی فوراً عمل کرتے تھے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور ہم جب سنتے ہیں تو پھر موقع دیکھتے ہیں کہ موقع ملے گا تو کر لیں گے، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ موقع پھر کبھی آتا نہیں ہے۔ فی الحال وہ جو جذبہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، وہ شیطان یہ بات کر کے ٹال دیتا ہے کہ کل کریں گے عمل، لیکن جب آج نہیں کیا، جب سنے تو جب جذبہ بنا ہے تو پھر کل کیا کرنا ہے، تو پھر وہ عمل انسان سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے جو حدیث سنتے تھے، جب تک اس پر عمل نہ کرے ہم کوئی دوسری حدیث نہیں سنتے تھے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے پھر ہم دوسری حدیث سنتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہمارے پاس علم کم تھا لیکن عمل زیادہ تھا، آج ہمارے پاس علم بہت ہے لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ تو جب صحابی رسول کہہ رہے ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو پھر ہم اپنا سوچیں ہمارے پاس کیا عمل ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان لی ذوابۃ فقالت لی امی لا اجزها، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے سر پر لمبے بال تھے، میری والدہ کاٹنے سے منع کرتی تھی، یعنی وہ کاٹنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالوں کو پکڑتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا و یاخذھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام آپ کے بالوں کو پکڑتے تھے اپنے ہاتھ میں، تو لہٰذا برکت حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیتی تھی، کاٹتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ اس پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر ثلاثا، نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر کی اولاد کو 3 دن کی مہلت دی، یعنی جب حضرت جعفر طیار طرح کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے ان کے گھر والوں کو 3 دن تک رونے دھونے اور سوگ منانے کی اجازت دی۔ ثم اتاہم، پھر نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، فقال، اور فرمایا لا تبکو علی اخی بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد آپ نے میرے بھائی پر رونا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کے سوگ میں آج کے بعد رونا نہیں ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا ادعوا لی بنی اخی، میرے بتیجوں کو بلاؤ، یعنی عبداللہ بن عون اور محمد جو کہ جعفر عنہ کے بیٹے تھے، فرمایا ان کو بلاؤ، میرے پاس لے آؤ۔ فجیء بنا کانا افراخ، تو ان کو لایا گیا، فجیء وکانا افراخ، تو اس وقت فرماتے کہ ہم چوزے تھے، یعنی بالکل بچے تھے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعو لی الخلاق، خلاق، فامرہ فحلق رؤوسنا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نائی کو بلاؤ، تو نائی کو بلایا گیا، فحلق رؤوسنا، تو اس نائی نے پھر ہمارے سر منڈوا دیے۔ رواہ ابو داؤد و النسائی۔ وعن ام عطیہ الانصاریہ، ام عطیہ انصاری ان امرأة كانت تختن بالمدینة،
ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں عورتوں کے ختنے کا بھی رواج تھا. تو فقال لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تنکہی فإن ذلك احظ للمرأة واحب الى البعل. تو نبی علیہ السلام نے ایک دن اس عورت سے فرمایا کہ ٹنا کو زیادہ مت کاٹا کرو بلکہ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا کرو، کیونکہ یہ زیادہ نہ کاٹنا عورت کے لیے بھی بہت لذت بخش ہوتا ہے اور مرد کو بھی بہت پسند ہوتا ہے. رواه ابو داود وقال هذا الحديث ضعيف وراويه مجهول. وعن كريمة بن همام أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء. حضرت کریمہ بنت حمام سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر کے بالوں پر مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا کہ سر پر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں. فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی لا بأس، مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولیکنی اکرہہ کان حبیبی یکرہ ریحہ، فرمایا لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ میرے محبوب یعنی نبی علیہ السلام کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. رواه ابو داؤد و النسائی. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ میری ناپسندیدگی کی وجہ شریعت نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنی میری جو طبیعت ہے میری محبت کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، ان کو نبی علیہ السلام خود بھی مہندی لگایا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو اس کی بو پسند نہیں تھی، تو اس وجہ سے مجھے یہ پسند نہیں ہے. شرعی مسئلہ پہلے بتا دیا کہ شرعی طور پر شریعت کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کا جواز بتاتی ہے. لیکن اپنی بات انہوں نے پھر بتائی کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کو ناپسند کرتی ہوں. تو شریعت جو ہے وہ کسی شخص کے پسند ناپسند کا نام نہیں ہے، شریعت رب العالمین کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے فرامین کا نام ہے. تو جب اس میں جائز ہے مہندی لگانا تو بالکل جائز ہے. تو وہ پہلے بتا دیا، باقی بعد میں پھر اپنی پسند بتا دی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ہندن بنت عتبہ، ہندا بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بایعنی، ہندا بنت عتبہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی آپ مجھ سے بھی بیعت لے لیں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ابایعک حتی تغیری کفیک کأنہما کفا سبع. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے دونوں ہاتھوں کو متغیر نہ کر لو گی میں تم سے بیعت نہیں کروں گا، یعنی جانور کی، درندے کی ہاتھوں کی طرح، کیونکہ درندہ جب کسی جانور کو چیر پھاڑتا ہے تو اس کے جو اگلے والے پاؤں یعنی ہاتھ ہوتے ہیں وہ خون کی وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں، رنگین ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ سے بیعت اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سرخ نہ کر لیں، یعنی مہندی نہ لگا لیں. رواہ ابو داود. ہندا
یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس کا حکم دیا ہے، اور نہ لگانا مکروہ ہے۔ اور یہ مکروہ نہ لگانا مکروہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، کیونکہ مرد مہندی نہیں لگاتے، تو اس لیے عورتوں کو لگانی چاہیے۔ وعنہا قالت اومت امرات من وراء سطر بیدیہا کتاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دن ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا جس میں ایک پرچہ تھا، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا، یعنی عورت نے پیچھے پردے سے کہا کہ یہ پرچہ آپ کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ پرچہ تھا، نبی علیہ السلام کو کسی نے خط بھیجا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیا پردے کے پیچھے سے، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا۔ فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو ایک معنی تو یہی ہے کہ ہاتھ پکڑا، لیکن یہاں پر جو بہترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یا نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پرچہ نہیں لیا، یعنی اس عورت کے ہاتھ سے پرچہ نہیں لیا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فقال، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ادری اید رجل ام ید امرات، فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے، یعنی عورت نے جب پرچہ دیا تو ہاتھ پر مہندی وغیرہ لگی نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے پرچہ نہیں لیا۔ قالت، تو عورت کہنے لگی بل ید امرات، عورت نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت امراتا لغیرت اسفارک یعنی بالحناء، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو متغیر کرو، یعنی مہندی لگا کر، یعنی اپنے ناخنوں پر مہندی لگا لو۔ رواہ ابو داؤد النسائی، تاکہ فرق ہو جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة من غیر داء، رواہ ابو داؤد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملانے والی، یعنی اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے بال یا دوسرے بال جوڑنے والی عورت، اور اسی طرح اس بالوں کو لگوانے والی، ایک تو خود ہے کہ خود لگائے اور دوسرا کوئی لگوا کر دے، کسی سے لگوانے والی، اور جسم چوبنے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی، یعنی جو گود رہی ہے وہ، اور گدوانے والی جس کا جسم گود رہی ہے۔ اسی طرح بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرد کے، اور اسی طرح چننے والی اور چنوانے والی، یہ تمام کام یعنی بغیر کسی بیماری کی وجہ سے وہ کرے، بغیر کسی مرض کی وجہ سے کوئی ضرورت نہ ہو، تو بال لگانا، دوسرے انسانوں کے جسم گودنا، جسم چننا، یہ ان تمام عورتوں پر رب العالمین نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔
اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ، اور اس طرح کی دیگر احادیث پہلے باب میں گزری ہیں، تو وہاں پر اس کی تمام تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جسم گودا ہوا ہے اور اس پر کسی جانور وغیرہ کی تصویر نہیں بنائی تو اس میں یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بعض طریقے ہوتے ہیں جو اس کو دور کرنے کے لیے، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بعض طریقے ایسے ہیں جس سے وہ نشان وغیرہ ختم ہوتے ہیں لیکن اس میں زخم پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت خرابی آ جاتی ہے زخم میں، تو اگر آسانی سے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آسانی سے دور ہو جائے گا اور تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، زیادہ زخم نہیں ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اگر اس میں جسم کے خراب ہونے کا خدشہ ہے یا زخم انتہائی بڑھ جانے کا خدشہ ہے، جس میں ہاتھ وغیرہ یا جہاں پر بھی وہ جسم گدوایا ہے وہاں کے اس جگہ کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اور زیادہ تکلیف کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو رہنے دیا جائے۔ تو باقی بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایسی صورت میں جو جسم گودا ہے اس پر کوئی چیز بنائی ہے یا ویسے نشان لگائے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ سبز رنگ کے داغ وغیرہ لگاتے ہیں، اور بعض عورتیں جو افغانی ہیں تو ان کا یہ ہے کہ داغ وغیرہ ماتھے پر، تھوڑی پر، یا بعض ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ ہاتھ کی پشت پر جو ہے نشان لگاتے ہیں سبز رنگ کا رنگ اس میں بھر دیتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی نشان وغیرہ ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح غیر جاندار کی کوئی تصویر وغیرہ ہے تب بھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے مرد پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، اور ایسے عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مرد کے کپڑے پہنتی ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ یا اسی طرح دیگر چیزیں پہنتی ہو، بعض لوگ کڑے وغیرہ پہنتے ہیں یا اس طرح دیگر ایسی چیزیں، بالیاں وغیرہ ڈال لیتے ہیں، تو یہ تمام ایسے لوگ ہیں جن پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ ونبی ملیکۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رحمہ اللہ تعالی قیل لعائشہ، ابو ملیکہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ ان امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلة من النساء۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ الرجل من النساء، الرجل وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها فاطمة۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس انسان سے نبی علیہ السلام ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور سب سے پہلے سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس یا جن کے گھر تشریف لے جاتے تھے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، یعنی جاتے وقت بھی سب سے آخر میں ان سے ملاقات کرتے تھے اور آتے وقت سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ فقدیم من غزات وقد علقت مسحا او سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فزة۔ تو
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹکا رکھا تھا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما چاندی کی دو کڑے پہنائے رکھے تھے، ان کو چاندی کے دو کڑے پہنائے تھے دونوں کو، یعنی دونوں کو ایک ایک کڑا پہنایا تھا، اور وہ پردہ بھی بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیب و زینت کے لیے انہوں نے آرائش کے لیے لٹکا رکھا تھا۔ فقدم فلم يدخل فظننت ان ما منعه ان يدخلها ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن السبيين وقطعته منهما تو نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے، یہ حالت دیکھی اور بچوں کو بھی دیکھا، تو نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے کر نہیں گئے اور ان سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکا وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی وہ دروازہ، وہ پردہ، اور وہ حضرت حسین دونوں شہزادوں کے کڑے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پردے کو پھاڑ ڈالا اور دونوں صاحبزادوں کے ہاتھ سے دونوں کڑوں کو اتار لیا اور ان کو توڑ ڈالا۔ فانطلقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکیان فاخذہ منہما، تو وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے چل گئے، یعنی بچے تھے دونوں، روتے ہوئے گئے کیونکہ ان کے ہاتھ سے کڑے لے لیے گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو پکڑا فاخذہ منہما، ایک معنی تو یہ ہے کہ ان بچوں کو پکڑا، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس چاندی کو، جو کڑوں میں چاندی کے کڑے تھے، وہ کڑے نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے لے لیے۔ فقال، اور فرمایا، یا صوبان، اے صوبان، اذهب بهذا الى آل فلان، فرمایا کہ اس کو فلاں آل فلاں کے پاس، یعنی فلاں گھرانے کے پاس لے جاؤ، نام وغیرہ نہیں دیا، یعنی فلاں رشتہ داروں کے پاس، میرے فلاں رشتہ دار ہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ ان هؤلاء اهدی اکرہ ان یقولوا طیباتہم فی حیاتہم الدنیا، فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی حضرت حسن، حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں بہترین غذا کھائے اور بہترین چیزیں استعمال کریں۔ یا صوبان، اشتری لفاطمہ قلادۃ من عصب سوارین من عاج، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صوبان، فاطمہ کے لیے عصب کا ایک ہار اور دونوں بچوں کے لیے ہاتھی کے دانت کے دو کڑے خرید لینا، تاکہ فاطمہ کی بھی دل جوئی ہو جائے اور بچوں کی اشک شوئی ہو جائے۔ رواہ احمد و ابو داود۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتحلوا بالاسمت، اسمت سرما لگایا کرو، فإنه یجل البصر وینبت الشعر، اس لیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو یعنی موئے بالوں کے اوپر جو بال ہوتے، آنکھوں کے اوپر جو بال یعنی پلکیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، تو ان پلکوں کو لمبا کرتا ہے، ان کو اگاتا ہے، یعنی پلکیں جس آدمی کی نہ ہو تو اس سے اس کی پلکیں اگاتی ہے، اور جس کی ہو تو اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ وزعم، اور یہ گمان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلۃ یکتحل بها کل لیل ثلاثۃ فی هذه وثلاثۃ فی هذه، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک لمبی سرما دانی تھی، جس سے نبی علیہ السلام ہر رات کو 3 مرتبہ ایک آنکھ میں اور 3 مرتبہ دوسری آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے، یعنی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں۔ رواہ الترمذی۔ تو اسمت سرما 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا ہے اور اس میں ایک سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، ملٹائی سا مٹی کی طرح، تو اس سے آنکھ وہ لگانے سے محسوس نہیں ہوتا کہ انسان نے سرما لگایا ہے، تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ وعنہ قال، اور نبی علیہ السلام خود یہی سرما استعمال کیا کرتے تھے۔ وعنہ قال، اور ابن عباس ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین، نبی علیہ السلام سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے، یعنی 3 سلائیاں۔ وقال، اور فرمایا کہ عصمت سرما لگاتے تھے، اور فرمایا کہ ان خیر ما تداویتم به المدود والسعود والحجام والمشی وخیر ما اکتحلتم به الاسمت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علاج کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیزیں 4 ہیں، ایک تو طول دود، دوسرے سعود، تیسرے حجامہ اور چوتھے مشی۔ اور آگے فرمایا کہ بہترین سرما جو تم لگاتے ہو وہ عصمت سرما ہے، فإنه یجل البصر وینبت الشعر، اس لیے کہ یہ آنکھوں کی نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ وإن خیر محتجمون فیہ یوم 17 ویوم 19 ویوم 21، اور بہترین وہ دن جس میں تم حجامہ لگواتے ہو وہ مہینے کی 17 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے اور 21 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں انسان کا، ان تاریخوں میں انسان کا جو خون ہے وہ جوش میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گندا خون زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، اس لیے فرمائے کہ ان دنوں میں حجامہ لگوائے۔ حیث عرج به ما مر على ملأ من الملائکۃ الا قالوا علیک بالحجامہ، اور نبی علیہ السلام کو جب معراج ہوئی تو نبی علیہ السلام ملائکہ کے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے تو وہ لوگ نبی علیہ السلام کو یہی کہا کرتے تھے کہ آپ پر حجامہ کرنا لازم ہے، یعنی آپ اپنی امت کو بتائیں کہ حجامہ ضرور لگائیں، کیونکہ یہ 70 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سب سے بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو سنت سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ دیں تو اس کے زندہ کرنے میں
100 شہیدوں کا اجر ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے منع فرمایا، مردوں اور عورتوں دونوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا۔ ثم رخص للرجال ان يدخلوها بالمیازر، پھر نبی علیہ السلام نے مردوں کو اس صورت میں جانے کی اجازت دی تھی جبکہ ان کے جسم پر تہبند ہو، یعنی سطر چھپا ہوا ہو۔ تو حمام پہلے بڑا تالاب ہوتا تھا، وہاں پر لوگ نہاتے تھے، یا چھوٹے چھوٹے جگہ جو ہے بنائی جاتی تھی نہانے کے لیے، تو مختلف تو وہاں پر لوگ جا کر غسل کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دی۔ بعد میں مردوں کی اجازت دی، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کا جب سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو۔ تو پھر یہ حمام تھے، بعد میں پھر جب اسلام نے ترقی کی اور گھروں میں بیت الخلاء آ گئے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو گئی۔ وعن ابی الملیح قال، ابو الملیح سے روایت ہے، فرماتے ہیں قدم علی عائشۃ نسوۃ من اہل حمص، حمص سے کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی، فقالت من این انتن، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ قلنا بالشام، قلنا من الشام، تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم شام سے آئی ہیں۔ قالت فلعلکن من القورۃ التي تدخل النساء والحمامات، تو عائشہ نے فرمایا کہ شاید تم اس علاقے کے رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں۔ قلنا بلا، تو ان عورتوں نے کہا کہ جی ہاں ہم اسی علاقے سے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ نے کہا کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها الا حتكت الستر بينها وبين ربها، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے تو گویا وہ اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہے، یعنی اس کے رب کے درمیان ہے۔ وفی روایت فی غیر بیتها الا حتکت سطرها فیما بینها وبین اللہ عز و جل، اور اس دوسری روایت میں فی غیر بیتها، فی غیر بیت زوجها کے بجائے فی غیر بیتها، یعنی اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارے تو وہ اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور رب العالمین کے درمیان ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، یعنی ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمام میں جانے سے منع کر فرمایا۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال له الحمامات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب عجم کے ممالک یا عجم کی سرزمین پر تم لوگ فتح حاصل کرو گے، وہاں پر آپ کچھ ایسے گھر پاؤ گے جس کو حمامات کہتے ہیں، یعنی جن کو حمام کہتے ہیں۔ فلا يدخلنها الرجال الا بالعذر، تو وہاں پر مرد اسی حالت میں داخل ہو کہ انہوں نے تہبند باندھا ہو۔ وامنعوها النساء الا مریضة او نفساء، اور خبردار عورتوں کو اس میں داخل ہونے سے منع کر دینا، الا یہ کہ کوئی عورت بیمار ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔
تو وہ بھی صورت میں کہ پھر وہاں مردوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام بغیر ایزار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر تہبند کے داخل نہ ہو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلتہ الحمام، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ تدار علیہا الخمر، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ شخص ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ رواہ الترمذی والنسائی، یعنی جہاں لوگ شراب پی رہے ہوں اس دسترخوان پر وہ نہ بیٹھے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سئل انس عن خزار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا، یا نبی علیہ السلام کیا لگاتے تھے داڑھی مبارک پر اور سر پر۔ فقال، تو وہ کہنے لگے لو شئت ان اعد شمتات کن فی رأسه فعلت، قال ولم يغتسب، وزاد في روایت وقد اغتسب ابو بکر بالحناء والکتم وقد خضب عمر بالحناء بحتا، متفق علیہ۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام خضاب کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سفید بالوں کی تعداد شمار کرنا چاہتا تو یقیناً کر لیتا، یعنی بہت کم تھے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر خضاب نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مہندی کا خضاب استعمال کیا، یعنی یہ دونوں حضرات خضاب لگایا کرتے تھے، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انه كان يسفر لحيته بالسفرة حتى يمتلي ثيابه من السفرة فقيل له لما تصبغ بالسفرة۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی پر زرد خضاب کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ زرد خضاب کیوں لگاتے ہیں؟ قال، تو کہنے لگے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بها، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نبی علیہ السلام بھی اسی رنگ کے ساتھ خضاب لگایا کرتے تھے۔ ولم یکن شیء احب الیہ منہ، اور نبی علیہ السلام کو اس سے پسندیدہ اور کوئی خضاب نہیں تھا۔ وقد کان یصبغ الثياب كلها حتى عمامته، اور نبی علیہ السلام کے تمام کپڑے اس خضاب سے رنگین ہو جاتے تھے، یعنی زرد ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا عمامہ مبارک بھی زرد ہو جاتا تھا۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب فرماتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے گھر تشریف لے گیا تو انہوں نے میرے سامنے نبی علیہ السلام کا ایک بال نکالا، یعنی ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک موجود تھا، مخضوباً، جو کہ رنگین تھا، یعنی اس پر خضاب لگا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کا بال تھا ان کے پاس۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخنث،
نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا، یعنی ہجڑے کو لایا گیا. قد خضب یدہ یدیہ و رجلیہ بالحناء، جس نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں پر مہندی لگائی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا یشتبہ بالنساء، یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. فامر به فنفی الی النقیع، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے. تو اس کو مدینہ کی ایک جگہ نقی میں بیچ دیا گیا، یعنی اس کو شہر بدر کر دیا گیا عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے. فقیل یا رسول اللہ الا نقتلہ، تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی نہیت عن قتل المصلین، فرمایا کہ میں مسلمانوں کے قتل سے منع کرتا ہوں. تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، لیکن اس کو شہر بدر کر دیا. رواه ابو داؤد. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی مشابہت کرنا جو آج کل جڑے کرتے ہیں پیسوں کی خاطر، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. بلکہ صحابہ نے تو اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے روک دیا اور اس کو شہر بدر کر دیا. وعن الولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جعل اہل مکہ یأتونہ بسبیانہم فیدعو لہم بالبرکہ ویمسح رؤوسہم. ولید بن عقبہ فرماتے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتے اور نبی علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے. فجی ابی الیہ وانا مخلق فلم یمسنی من اجل الخلوق، تو مجھے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، لیکن مجھے جو ہے خلوق لگایا گیا تھا، یعنی وہی عورتوں کی خوشبو، زعفران کی بنی ہوئی خوشبو ہے، تو وہ مجھے میرے بدن پر لگائی گئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے مجھ کو خلوق آلودہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مجھ پر خلوق لگا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے مجھ پر ہاتھ، میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، باقی برکت وغیرہ کی دعا کی. رواہ ابو داود. وعن ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جمۃ افورجلها، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. انہوں نے، ابو قتادہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے سر کے بال مونڈوں تک ہے، یعنی جمعہ ہے، کیا میں ان کو کنگا کیا کروں، یعنی ان کو سوارا کروں، ان پر کنگھی کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ اکرمہا، اور اس کی تکریم بھی کیا کرو، یعنی اس میں تیل وغیرہ بھی لگایا کرو اور دیکھ بھال کیا کرو. قال فکان ابو قتادہ ربما دہنها فی الجوم مرتين من اجل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم واکرمها. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ نعم واکرمها، اس قول کی وجہ سے کبھی کبھار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ اپنے سر پر تیل لگاتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا اکرام کرو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جی ہاں آپ اس کا کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے نبی وہ 2 مرتبہ کبھی کبھار تیل لگایا کرتے تھے. رواہ مالک. وعن الحجاج بن حسان، حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں دخلنا علی انس بن مالک فحدثتنی اختی المغیرہ. فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس دن کے واقعے کو مجھ سے میرے بہن نے بیان کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ وانت یومئذ غلام، کہ آپ اس وقت بچے تھے، ولک قرنان او قسطان، آپ کے کہ تمہارے سندوں میرے بہن نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہارے سر پر کندھوں تک
یعنی تمہارے سر پر تمہارے کندھوں تک بال تھے، یا یہ فرمایا کہ 2 گچھے تھے، یعنی مونڈے باندھے ہوئے تھے دونوں طرف. تو فمسح رأسک وبرک علیک، تو حضرت انس بن مالک نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ کے لیے برکت کی دعا کی. وقال، اور فرمایا احلقوا هذین او قصوهما فإن هذا زاد اليہودی، فرمایا کہ ان دونوں کو منڈوا ڈالو یا کاٹ ڈالو، کیونکہ یہودیوں کی وضع ہے، اس طرح یہودی کرتے ہیں. تو بچوں کے مونڈے بنانا اور چوٹی بنانا دونوں طرف ہو، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور صحابہ نے بھی منع فرمایا. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے سر کو منڈائے، یعنی سر گنجا کرے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. رواہ النسائی، جائز نہیں ہے عورت کے لیے. وعن عطاء بن یسار، عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فدخل رجل سائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه كان يأمر بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تھے کہ ایک شخص آیا پراگندہ بالوں والا، یعنی بکھرے ہوئے بال تھے، واللحیہ، داڑھی بھی بکھری ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو یہ حکم دیا کہ اپنے بالوں کو اور اپنی داڑھی کو درست کرو. ففعل، تو اس نے درست کر لیا. ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا، یعنی وہ چلا گیا داڑھی اور بالوں کو درست کر کے واپس آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم وهو سائر الرأس کانه شیطان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح بہتر نہیں ہے، یعنی یہ حالت کتنی بہتر ہے کہ اپنے بالوں کو اور اپنی داڑھی کو سنوار لو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہو جیسے کہ شیطان ہے، یعنی شیطان کی شکل و صورت کی طرح اس کی شکل بنی ہوئی ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بالوں کی اور اپنی داڑھی وغیرہ کی حفاظت کرے، اس کو سنوار لے. رواہ مالک. وعن ابن المسیب سمع يقول وعن ابن المسيب سمع يقول إن الله طيب يحب الطيب ونفيذ يحب النفاذة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنزفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ابن مسیب تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت ستھرا ہے، ستھرائی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نہایت سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ صاف ستھرے رہا کرو. راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے صحنوں کو اپنے صحنوں کو، یعنی گھر کے جو صحن ہیں ان کو صاف کیا کرو. ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود جو ہے وہ اپنے گھر کے صحن کو کوڑا کرکٹ وغیرہ سے ناپاک رکھتے ہیں، گندے ہوتے ہیں ان کے صحن. فرمایا کہ اپنے صحنوں کو پاک کیا کرو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. قال، فرمایا کہ فذکرت ذلك لمہاجر ابن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. راوی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے مہاجر بن مسمار کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عامر بن سعد نے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے، الا مگر اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے صحنوں کو، گھر کے جو صحن ہیں ان کو صاف اور پاک رکھا کرو. رواہ ترمذی. وان یحیی بن سعید، یحیی بن سعید روایت ہے کہ
انہو سمع سعید بن المسیب کہ انہوں نے سعید بن المسیب کو سنا یقول وہ فرما رہے تھے کہ کان ابراہیم خلیل الرحمن اول الناس زیف الزیفہ، فرمایا انہوں کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعید بن المسیب فرما رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ لوگوں میں سے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی، واول الناس اختتنا اور سب سے پہلے شخصیت تھی جنہوں نے ختنہ کیا، واول الناس قص شاربہ اور سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے مونچھوں کو کاٹا، واول الناس رأى الشیبہ اور سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھے، فقال اور فرمایا یا ربی ما هذا اے میرے رب یہ کیا ہے، قال رب تبارک و تعالی رب العالمین نے فرمایا کہ وقار یا ابراہیم، یہ وقار کا سبب ہے، روب اور وقار کا سبب ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت اور وقار کا ذریعہ ہے۔ قال رب زدنی وقارا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ